نماز کا مقصد کیا ہے؟ بہترین نماز ہے، بہترین نماز ہے. آپ یہ نماز روز پڑھ سکتے ہیں، ایوری ڈے پڑھ سکتے ہیں. کوئی نیوز آئے یا نیوز نہ آئے آپ روز پڑھ سکتے. کیسے روز پڑھ سکتے؟ آپ نیت یہ کرو، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا ہے نہیں، 2 رکعت وحشت کی، یا عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو عشاء کے بعد پڑھو، کوئی مشکل نہیں. نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز وحشت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. ذہن میں یہ لا لو کہ اگر آج دنیا میں کسی کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، پوری دنیا میں کسی کی تو ہوگی آج. اگر 100 آدمی کی بھی ہے تو وہ 100 آدمی کو ثواب پہنچے گا. اب اس کا فائدہ دیکھو اس نماز کا. اگر آپ نے روز نیت کرو کہ میں یہ نماز وحشت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اول شب، جس مومن کا بھی آج انتقال ہوا اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اللہ اس کا ثواب تو اس کو دے. قربتاً للہ. پہلی رکعت میں الحم اور آیت الکرسی، دوسری رکعت میں الحم اور 10 مرتبہ سورہ نازلہ. نماز کے بعد مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھنے کے بعد دعا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد الی خبر. نیت کرو کہ پروردگار جس کی بھی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں، مجھے نہیں معلوم، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ کو معلوم ہے اس نماز کا اجر؟ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے، روز پڑھتے تھے کہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے. 2 رکعت الحم اور آیت الکرسی، الحم اور 10 انا انزلنا کے ساتھ مظلوم بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا، اس لیے کہ وہ قبولیت نماز ہے. اس کے بعد بولتے تھے اللہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. مثال کے طور پہ 10 سال تک پڑھتے رہے، 9 سال تک پڑھتے رہے، 14 سال تک پڑھتے رہے. اس کے بعد وہ سفر پہ گئے. پرانے زمانے میں جب لوگ سفر پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ کفن ضرور رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کہیں انتقال ہو جائے تو میت واپس وطن کو نہیں آ سکتی تھی. موڈ آف ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا. موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیملز تھے یا ہارسز تھے، گھوڑا تھا، خچر تھا، یا یہ تھے اونٹ تھے. تو اس زمانے جیسے آج اگر کوئی کہیں مر جائے تو اس کی باڈی آتی ہے، اس زمانے میں سوال ہی نہیں پیدا، جہاں انتقال ہوا وہیں دفن کر دیا جاتا تھا. تو لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ کفن کو لے کر چلتے تھے. عجیب واقعہ ہے دوست، اس نماز کا ثواب بتا رہا میں آپ کو. تو اگر آج میری اس مجلس کے بعد کسی ایک نے بھی نماز شروع کر دی تو آج کی میری مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. تو بہت ہی نیک انسان تھا، 12-14 سال سے نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی وحشت کو تو دور کر دے. سفر پہ گیا، راستے میں طبیعت خراب اور شدید خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ موت کا پسینہ آ گیا. اب اس کے ذہن میں خیال آیا اللہ اگر میں یہاں مر جاؤں میں تو یہیں دفن کر دیا جاؤں گا. اب میرے گھر والوں کو اطلاع کب ہوگی؟ 6 مہینے، 8 مہینے، 2 مہینے جب یہ قافلہ واپس جائے گا. تو جب اس زمانے میں نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، نہ ٹیلی فون ہے، کچھ نہیں. تو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پتہ چلے گا. پھر اب میری پہلی رات کی نماز کون پڑھے گا؟ میری وحشت کو کون دور کرے گا؟ سوچتا رہا، لیکن موت پہ اختیار تو نہیں ہے. انتقال ہو گیا. وہ خود انہوں نے آ کے خواب میں بتایا. میں بڑا گھبرایا ہوا تھا. جب پوچھا تھا ان سے کہ آپ کو کیا ہوا، کیسے پہلی رات کو کیا ہوا، کہا میں اتنا گھبرا رہا تھا کہ میری کون نماز پڑھے گا. کہا جب غسل و کفن کے بعد قافلے والوں نے میری نماز پڑھا کے مجھے لحد میں لٹایا تو کہا وہ اندھیرا، وہ وحشت، وہ خوف، وہ ڈر، وہ تنہائی. لیکن کہتا ہے کہ اس اندھیرے میں گھبرا رہا تھا، وحشت میں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے. تو میں نے دیکھا کہ میری لحد میں روشنی ہو گئی. دیکھیں یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. لیٹ می کلیئر فرسٹ، سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے. جس کے دل میں ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ساری راحت جو ہے وہ انہی کے لیے ہے کہ جن کے دل میں مولا کی محبت ہے. یہ یاد رکھو، جن کے دل میں مولا کی محبت نہیں ان کے لیے کچھ نہیں. ویری کلیئر. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، روز اللہ کا شکر ادا کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. روز 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 شکر ادا کرو. پہلا شکر بولو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی. اردو میں بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ رکھا، تو نے مجھے صحت اور عزت کے ساتھ سب کے ساتھ رکھا. پھر فوراً اردو میں بولو دوسرا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. آپ نے بہت آسانی سے سنا یہ جملہ میرا، پلیز بول رہا. یہ اللہ کے رسول کے ارشاد ہے امام علی سے، مولا علی علیہ السلام سے ہمارے پاس آیا. شیخ عباس قمی اللہ ان کے درجات بلند کرے، مفاتیح الجناح میں یہ 4 شکر انہوں نے لکھے. ابھی میں اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا.
دوسرا شکر کیا ہے؟ اردو میں بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ دیکھو دوستو، امت محمدی اس وقت مسلمان 1 بلین کے اوپر ہے، مور دین 1 بلین مسلمس ہیں پوری دنیا میں۔ اللہ کسی اور گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہر آدمی کے دل میں تو ولایت امیر المومنین نہیں ہے، کہیں بھی پیدا کر سکتا، لیکن اس نے ہم کو اس گھر میں پیدا کیا، اس گھر میں پیدا کیا، ان ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا کہ جنہوں نے ولایت امیر المومنین ہم کو دی۔ سب سے پہلے روز صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا، کہ اور اس گھر میں پیدا کیا جہاں سے میرے مولا کی امیر المومنین علیہ السلام کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت آئی، عزاداری حسین ہمارے حصے میں آئی۔ اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، اور اگر ماں باپ مر گئے تو دعا کرو کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت کے لیے اور تہذیب صاحب کی مغفرت کے لیے اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ہم کبھی کرتے ہیں؟ بچوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ اللہ کا رسول کہتا ہے، سرکار کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی اگر یہ 4 شکر کو ادا نہیں کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ یہ نعمتوں کو سلب نہ کرے۔ صبح اٹھ کے اپنی زبان کھولو، نماز فجر کے بعد بولو، اردو میں بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا اور مولا کی محبت ہمارے دلوں میں دی، ہم کو اس گھر میں پیدا کیا، ان ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا کہ میری ماں نے مجھے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، اس ماں کے ذریعے پیدا کیا جس نے پاکیزہ طریقے سے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور پھر اس کے بعد ہم کو ریز کیا ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کے ساتھ۔ اس باپ کا اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار میری ماں کی، میرے باپ کی مغفرت فرما کہ جس نے حلال رزق کھلا کر ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین ہم کو دی۔ اتنا امپورٹنٹ۔ تیسرا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ میں سارے لکھنؤ کے سننے والے اور جو مجھے سن رہا ان سے بول رہا، یہ یاد رکھو میں جو بول رہا۔ تیسرا شکر کیا ہے؟ اگر تم تیسرا شکر روز کرو گے تو تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا۔ تیسرا شکر یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، پلیز جملے غور سے سنو، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ کیا پیارا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے کہ اللہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ انصاف سے بولو کہ اگر اللہ رزق اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا تو سوائے پیسے والوں کے کوئی زندہ رہ سکتا تھا؟ غریب مر جاتا، غریب مر جاتا، آج ہی یوں ہی مر رہا۔ اللہ نے رزق کو اپنے ہاتھ، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے میرا پروردگار، اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے میرا پروردگار، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم، عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا بڑا ارحم الرحیم، اتنا بڑا تواب الرحیم ہے، اتنا بڑا تواب الرحیم کہ نافرمانی کے بعد بھی وہ ہمارے رزق کو نہیں روکتا، رزق کو نہیں روکتا۔ اور یہ میسیج ہم کو دیتا کہ جب میں اپنے تمہارے رزق کو نہیں روک رہا، تم میری نافرمانی کر رہے، تم میری بات نہیں سن رہے، تم میری مسلسل نافرمانی کر رہے، تم میرے سامنے سرج نہیں جھکاتا، تو نماز نہیں پڑھتا، تو واجبات پہ عمل نہیں کرتا، تو میری بات نہیں سن رہا، اس کے باوجود میں نے تیری روٹی کو نہیں روکا، میں نے تمہارے رزق کو نہیں روکا، تمہاری سانس کو نہیں روکا۔ کیوں؟ میں کریم ہوں۔ اور یہی چیز اللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہم سے۔ یہ بہت بڑا میسیج تھا کہ اگر تم کسی سے ناراض ہو گئے، تم اس کے رزق کو روک دیتے، تم اس کو نہیں دیتے۔ تم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کبھی یاد رکھو کسی کے رزق کو مت روکو، کسی کے رزق کو مطلب، اور اپنے رزق میں کسی کو شیئر کرو۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو خبر کے اندر تم کو کام آئیں گی، یہ وہ نیکیاں ہیں جو لحد میں اس وحشت کو ختم کریں گے۔ ابھی واقعہ کمپلیٹ کروں گا میں، کام آئے گی، اور ایسا کام آئے گی کہ اس وقت تم سوچو گے کاش میں روز 100 روٹی کسی کو بانٹتا، روز میں کسی کی مدد کرتا، روز میں کسی غریب کی مدد کرتا۔ اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ کاش میں کر دیتا، لیکن آج میں نے اس کے رزق روکا۔ ساری جو تم نے جمع کیا تھا اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے، سارا جو تم نے بینک بیلنس رکھا تھا، سارا دنیا زمین کے اوپر رہ گیا اور تم اکیلے نیچے چلے گئے۔
تم نے اگر وہی کسی کو تم بانٹ کے آتے، کچھ دے کے آتے، اور زندگی میں یاد رکھو، زندگی میں بانٹنا ہمیشہ، زندگی میں دینا. روز کوشش کرو کہ تمہارے پاس ایک 100 روپے چلے جائیں. 100 روپے مثال دے رہا، میں مثال دے رہا، 100 روپے، 500 دو، 1000 دو، جتنا چاہے دو، اللہ تمہارے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، جب تم دو گے نا تو وہ جب تم دیتے ہو تو تمہارے پیسے کم نہیں ہوتے، رزق بڑھتا ہے. 200% اللہ رزق کو بڑھا دیتا. اب میں واقعی کی طرف پلٹ کے جا رہا جہاں چھوڑا تھا. اب وہ کہتا ہے، وہ خواب میں آ کے کہنے لگا کہ میں بڑا وحشت میں تھا، میں بڑا پریشان تھا، اندھیرے میں تھا، لحد میں اکیلا لیٹا ہوا تھا، زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، وحشت اور گرمی اور اندھیرے میں. سوچو دوستو، سوچو، ہر طرف سے ایئر ٹائٹ ہے تمہاری لحد. کہتا ہے کہ میں لیٹا ہوا پریشان، وحشت میں پریشان تڑپ رہا تھا. ایک دم میری لحد میں روشنی ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، جس کے دل میں ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس کے دل میں عزاداری حسین ہے، اس کے لیے فائدہ، اور کسی کے لیے نہیں. کہتا ہے پوری لحد میری روشنی میں بدل گئی. حسین اور خوبصورت چہرے کہ جن کے چہروں سے روشنی آ کے مجھے گھیر لیا، لحد روشن ہو گئی. میں نے کہا کہ بھائی تم لوگ کون ہو کہ تم نے میری وحشت کو ختم کیا، تم نے اس اندھیرے کو ختم کیا. پلیز غور سے سنو، بس آخری حصے پہ. تم نے میرے اندھیرے کو ختم کیا، تم نے میرے وحشت کو ختم. ہو آر یو، تم لوگ کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم مسلسل روزانہ دوسرے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے تو روز 2 رکعت وحشت خبر کی نماز پڑھتا تھا. ہم وہ نمازیں ہیں. آج تو اکیلا ہے، تو آج وحشت میں ہے، تو اللہ نے ہم کو خوبصورت حسین چہرہ بنا کر تیری لحد میں تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھیجا، تیری وحشت کے لیے بھیجا. تو نے دوسروں کی وحشت کو ختم کیا تھا، اللہ نے آج تیری وحشت کو ختم کر دیا. آپ نے غور کیا کہ تم جب دوسروں کے لیے کرو گے نا تو then only you'll get reward. تو یہ 2 رکعت نماز جو میں نے پوری مجلس آج اس کے اوپر ہوگی، یہ سب سے زیادہ تم کو فائدہ پہنچائے گی. صدقہ اور یہ نماز آپ روز پڑھ سکتے ہیں. یہ نماز، وحشت کی نماز، مومنین کے لیے روز پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ کسی کی بھی آج پہلی رات ہے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اس کو اس کا ثواب پہنچے. وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم. تم نے نیت کی، اگر 100 آدمی کی وحشت ہے، اگر آج 100 آدمی کی پہلی رات ہے، مثال دے رہا اللہ مومنین و مومنات، مولا کے چاہنے والوں کی صحت اور عزت کے ساتھ رکھنا، سارے بیماروں کو شفا، دور ازا قریب اللہ سارے بانیان مجلس کی حفاظت فرما، صحت اور عزت کے ساتھ. تو اس لیے کہ تم جب دوسروں کی وحشت کو ختم کریں گے، اللہ تمہاری وحشت کو ختم کرے گا. تو یہ تصور رکھ کر اگر کوئی زندگی گزارے نا کہ اللہ میری وحشت کو ختم کرے. اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتے، صدقہ دے دو، کہ پہلی رات کا صدقہ، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے یہ میں صدقہ دے رہا ہوں. اس کے بعد دیکھو کہ تم کو کیا اجر عظیم اللہ عطا کرتا، کیا اجر عظیم اللہ تم کو دیتا.